نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. مسلم اور نسائی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. حضرت جبریل نے اوپر دیکھا، فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا. پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. ایک ایک حرف پر نور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفید ہو رہے ہیں. سورہ فاتحہ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں سے شفا دیتی ہے. انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے اب روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں. اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن کریم کی تھراپی شروع ہو چکی ہے. کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا گیا ہے، اور سورہ رحمان اور سورہ فاتحہ خاص طور پہ انہیں سنائی جاتی ہے. جن کا عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ کام اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج بھی ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پہ ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پہ نقاہت اور بے چینی بہت زیادہ ہونے لگی. تھکن ہر وقت سر پہ سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے اس کا علاج سورہ فاتحہ سے کیا. بتاتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کے 21 بار پڑھنا معمول بنا دیا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی. ان کا ہر کام میں دل لگنے لگا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورہ فاتحہ کا سہارا لیتے تو ان کی مشکل دور ہو جاتی. ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا. اب ان کا ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل چکی ہے. سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے. اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں. کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے. صحیح مسلم میں باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میں میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا. اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. سبحان اللہ. اسی طرح احادیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کو شفا کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. بحوالہ سنن ابن ماجہ و مسند ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے. آپ نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اسے آسیب ہے. آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ. چنانچہ وہ لے آیا تو آپ نے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پہ سورہ فاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کے کھڑا ہو گیا گویا اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی. سورہ فاتحہ کے فضائل کی مندرجہ بالا حدیثوں کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سفر پہ جا رہے تھے. ایک لونڈی آئی اور کہا یہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ہمارے آدمی موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو جھاڑ پھونک کر دے؟
ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا. ہم نہیں جانتی کہ یہ کچھ جھاڑ پھونک بھی جانتا ہے. اس نے وہاں جا کے کچھ پڑھ کے دم کر دیا. اللہ کے فضل سے وہ بندہ صحیح ہو گیا. انہوں نے اسے 30 بکریاں دیں اور ہماری مہمانی کے لیے دودھ بھی بہت سارا بھیجا. جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم؟ تو اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی ہے. ہم نے کہا اب مال جو لائے ہو ابھی اس کو مت چھوڑو، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز. مدینے میں آ کے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہے یہ پڑھ کے دم کرنے کی صورت ہے؟ فرمایا اس مال کے حصہ کر لو، میرا بھی ایک حصہ لگانا.